لیور سائروسس ڈائگنوز ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ کافی ڈیٹوریٹ ہوئی تھی۔ انکم ہونا تو دور کی بات، صرف اور صرف ہاتھ سے لگتا تھا۔ پھر دوستوں یاروں سے ملتان سے کبھی کچھ منگوا لیتے تھے، وہ گھر بتائے بغیر آئے، کچھ جمع پوجی ان کی اپنی سیونگ لے کر یہاں پہ پہنچے۔ پہلا کچھ سال تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلے وقت کا کھانا کیسے آنا ہے یا کل کے کھانا کیسے آنا ہے۔ ان کی پروڈکشن کی دھوم جو ہے پوری انڈسٹری میں ہوتی تھی۔ اس نے ڈرامہ کیا ہی نہیں جس نے خالد بٹ صاحب کی پروڈکشن میں کام نہیں کیا۔ دنیا کے ہر فورم پہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر میں نے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ میں بوٹے کا رول نہ کیا ہوتا تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا۔ لیجنڈ سپر سٹار خالد بٹ صاحب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ آخری ایام میں کس حالت میں تھے؟ ان کے صاحبزادے بڑے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے سب کچھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کچھ عرصہ ہیپیٹائٹس اور وغیرہ سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن اصل جو مین ریزن بنی ہے وہ جگر کے عارضے کی تھی۔ لیور سائروسس ڈائگنوز ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ کافی ڈیٹوریٹ ہوئی تھی پچھلے 1 سال میں۔ تعلیم حاصل کرے تھے ملتان میں، تب سے ہی ان کو اداکاری میں بہت زیادہ اٹریکشن تھی، بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ وہ موویز کے بہت زیادہ مداح تھے۔ تو فرسٹ اپ تو جب 1970s میں جب وہ لاہور آئے اپنے دوست کے ساتھ، تو انہوں نے پہلے تو فلموں میں اپنا کیا نام ہے کوشش کی اسٹارٹ لینے کی۔ تو جب یہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد ان کو اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کو ڈائریکشن اور بیہائنڈ دا کیمرہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا۔ تو انہوں نے ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر کافی مایہ ناز نظر شباب اور ایس ٹی زیدی اور بہت بڑے بڑے جاوید فاضل، بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ 80s میں آپ کہہ سکتے ہیں، ارلی 80s میں انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن کو جوائن کیا۔ عارف وقار صاحب کی پہلی پروڈکشن میں پہلے دفعہ ان کو چانس ملا، اور پھر دیر واز نو لکنگ بیک۔ انہوں نے بے انتہا بے شمار لاتعداد رولز کیے، کئی رولز تو بے مثال ایسے تھے کہ وہ آج تک 40-50 سال کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پہ اچھی طریقے سے نقش قائم ہے ان کا۔ تو اصل وجہ شہرت اور شہرت عام جو ہے ان کو وہ ٹی وی ڈراموں اور ٹی وی کے پلیز کے ذریعے ملی۔ پھر ان کو تھیٹر میں بہت انٹرسٹ تھا، بہت کمال حاصل تھا، بے ہزار انگنت سینکڑوں پلیز میں کام کیا، ہزاروں پلیز میں ایز اے پروڈکشن، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے رائٹر انہوں نے کیا۔ رائٹرز کی بہت زیادہ ان کو اٹریکشن تھی، انہوں نے رائٹنگ بہت کی، ڈراموں میں کام کیا، سورج کے ساتھ ساتھ، من چلے کا سودا، حمام میں، جنجال پورا، لنڈا بازار بھی، لنڈا بازار، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، لو لائف اور لاہور۔ ابھی آج کل ایک جو آخری ڈرامہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ایک شاہکار کی حیثیت حاصل ہے، وہ ہمارے ایک بہت بڑے چینل جیو پہ سٹارٹ ہے، خی کے نام سے، جس میں ان کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن اور اپریسیشن مل رہی ہے کہ میرے خیال سے انہوں نے اپنے آخری ڈرامہ جو ہے اس میں بہترین کیا نام ہے رول ادا کیا، اور پوری دنیا میں جو ان کے ساتھی اداکار ہیں وہ بھی، اور جہاں جہاں وہ دیکھا جا رہا ہے وہاں وہاں ان کی جو ہے نا دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آخری ڈرامہ جو تھا وہ ون آف دی پینیکل آف ہز کریئر ثابت ہوا۔ ساری لائف ہی اسٹرگل تھی، لیکن ان کا ایک خاصہ تھا کہ وہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار ترین کام بھی جو ہے نا، ان کی پلاننگ، ان کی آرگنائزنگ، ان کی کمٹمنٹ کے ذریعے وہ اس کو اتنا ایزی بنا لیتے تھے، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ سنگل ہینڈڈلی اسٹیج ڈرامے جو ہے وہ پورا آرگنائز، پروڈیوس، رائٹ، ڈائریکٹ، ایکٹ، سارا کچھ خود ہی کرتے تھے۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے لے کے ڈائریکشن سے لے کے پراپ سے لے کے ہر چیز وہ ایک سنگل ہینڈڈلی وہ ہینڈل کرتے تھے۔ تو ان کی آرگنائزنگ اور ان کی پلاننگ جو تھی وہ بے مثال تھی۔ ان کی پروڈکشن کی دھوم جو ہے پوری انڈسٹری میں ہوتی تھی کہ اس نے ڈرامہ کیا ہی نہیں جس نے خالد بٹ صاحب کی پروڈکشن میں کام نہیں کیا۔ گھر کا کھانا سب کے لیے کرنا، گھر کا ماحول دینا، عزت دینی، پیار دینا۔ کبھی آج تک اپنی لائف میں ہم نے 50 سال میں یہ نہیں سنا کہ کسی کا پیسہ ایک بھی واجب الادا ہے۔ پہلے پیسے سب کے ادا کرتے تھے، بعد میں اپنے گھر کچھ لے کے جاتے تھے۔ میرے فادر ماشاءاللہ کیمیکل انجینئر تھے۔ جب انہوں نے گریجویشن کیمیکل میں کی تھی اور ملتان کھاد فیکٹری میں ایز این انجینئر انہوں نے جوائن کیا تھا، ان کے فادر جو تھے میرے دادا،
وہ گورنمنٹ کے کانٹریکٹر تھے، ماشاءاللہ بہت ویل آف تھے، لیکن ان کا جو شوق تھا، جو ان کی لگن تھی اداکاری اور فن اداکاری سے منسلک ہونے کی، وہ میرے دادا کو وہ قابل قبول نہیں تھی. تو جب لاہور 1973 میں وہ آئے تو گھر بتائے بغیر، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح پراپر فلمی طریقے سے وہ گھر بتائے بغیر آئے. کچھ جمع پوجی ان کی اپنی سیونگ لے کر یہاں پہ پہنچے، اپنے دوست کے پاس ٹھہرے جنہوں نے ان کو ایونیو اسٹوڈیو میں انٹروڈیوس کرایا. تو پہلا کچھ سال تو وہ بتاتے ہیں کہ انکم ہونا تو دور کی بات، صرف اور صرف ہاتھ سے لگتا تھا. پھر دوستوں یاروں سے ملتان سے کبھی کچھ منگوا لیتے تھے، کبھی ان کی کیا نام ہے خود یہاں پہ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے. پھر صحیح باقاعدہ جو آغاز انکم کا اور کام کا تھا وہ 1975 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پرماننٹ پوسٹ جب ان کو ملی. کس ڈرامے سے سٹارٹ ہوا تھا؟ مووی سے، فلم مووی سے آپ کہہ سکتے ہیں پروفیشنلی ایز این انکم سورس انہوں نے مووی سے ہی اسٹارٹ کیا تھا. نظر شباب صاحب کے پاس انہوں نے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام سٹارٹ کیا تھا. تو وہ فرسٹ پے چیک میرے خیال سے 150 روپے کا تھا، جو اس زمانے میں تو بہت تھا، لیکن وہ پر ڈے 150 پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. سب لوگ مطلب ہنسے تھے کہ اتنے بڑے کانٹریکٹر، اتنے بڑے گورنمنٹ، ملتان کی اتنی بڑی ہستی کا بیٹا جو ہے وہ کس قدر خوش ہو کہ اپنی پہلی انکم 150 روپے پہ جو ہے وہ بتا رہا ہے. لیکن ان کی لگن جو تھی وہ ایسی تھی، ان کے لیے وہ 150 جو تھے وہ بہت بڑی رقم تھی. بڑا آدمی جو ہے وہ اسٹرگل اور مشکلیں جو ہے وہ اکیلے کرتا ہے، اور جب وہ گزر جاتی ہیں تب وہ اپنے بچوں کو پتہ چلنے دیتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکل سے کی. بس کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کیا نام ہے نہیں ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ اگلے کھانے کا بھی پتہ ہو. یہ میری امی نے بھی مجھے بتایا ہوا ہے. بس وہی کہہ کے جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ کچھ ہو، لیکن تمہیں کل تک پرسوں تک تمہیں صبر کرنا ہوگا، کچھ مینیج کرنا ہوگا. کبھی بھی ہم تک تو وہ مشکل نہیں پہنچی. لیکن دونوں میاں بیوی نے اب جب بڑے ہو گئے ہم، تب ہمیں بتاتے تھے، ہمیں اندازہ کراتے تھے. 1981 میں پیدا ہوا تھا، تو تب ایسے حالات بھی تھے کئی دفعہ جو ہے وہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلے وقت کا کھانا کیسے آنا ہے یا کل کے کھانا کیسے آنا ہے. تو مطلب اتنی ڈیٹیل میں تو وہ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں دیکھے. اگر فیصل قریشی آج کل کے ڈرامے میں خئی میں ان کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، ان کا جو پہلا ٹی وی کا ڈرامہ تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا جس میں بوٹا فرام ٹوبر دیکھیں، وہ بوٹے بنے ہوتے اور بوٹے کے باپ، وہ آج بھی دنیا کے ہر فورم پہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر میں نے بوٹا فرام ٹوبر ٹیکسنگ میں بوٹے کا رول نہ کیا ہوتا تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا. جس قسم کی گائیڈنس. پھر کاشف محمود کو تو مطلب وہ تو ہر جگہ تعارف ہی ان کا ہمارے بڑے بھائی کے حساب سے ہوتا ہے. انہوں نے مجھے بس یہی کہا کہ میرے بعد اب جو ہے بہن بھائیوں کا اور ماں کا جو ہے وہ ذمہ تمہارے ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے.